اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمدللہ الاول بلا اول والآخر بلا آخر الذی قصرت عن رؤیتہ بصائر الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلہا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز اپنے صلوات پڑھیے حضرات ذکرکار انتہائی خوش قسمت ہیں احباب جنہیں غم آل محمد منانے کا شرف حاصل ہے اور دنیا کے بدبخت ترین ہیں وہ لوگ جنہیں غم آل محمد منانے کی اللہ نے توفیق نہیں دی۔ خوش بخت ترین ہیں وہ آنکھیں جب نم ہوئی ہیں رسول کے لاڈلے کے غم میں نم ہوئی اور خوش بخت ترین ہیں وہ ہونٹ جن پہ مسکراہٹ آئی ہے تو رسول کے گھر کی وجہ سے آئی ہے۔ آج کے اس سلسلہ گفتگو میں سورہ یاسین کی ایک آیت پیش نظر ہے جس کے ضمن میں ہماری گفتگو قربان چل رہی ہے۔ توجہ ہے دوستو، باشن کیجئے۔ سبحان اللذی، پاک ہے وہ، لفظ یاد ہو گئے آپ کو۔ پاک ہونا کیفیت ہے، اللہ میں نہیں ہوتی۔ اللذی اس میں موصول ہے، اللہ میں نہیں ہوتا۔ اللذی کا مطلب ہے وہ۔ اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ اس کا کمال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا ظہور ذاتی طور پر خود نہ کر سکنا اس کا نقص نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ وہ عین کمال ہونے کی وجہ سے اپنا ظہور خود نہیں کر سکتا، اسے اپنا ظہور کرنے کے لیے کچھ مظاہروں کی ضرورت ہے، اور وہ مظاہر جن مظاہروں سے وہ اپنا ہونا دکھاتا ہے انہی مظاہر کا نام آل محمد ہے۔ اللہ اپنے آپ کو وہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرا وہ ہے ہی نہیں، خدا ایک ہے۔ ایک چیز ہے علم، ایک چیز ہے معرفت۔ بالخصوص میرے نوجوان سوچ رہے ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے معرفت۔ کل میں نے آپ کو علم سمجھایا کہ مولا کہتے ہیں نا علم میں اللہ کا علم ہے، اس کے درجات ہم نے سمجھے۔ آج ہم معرفت، علم کیا ہے اور معرفت کیا ہے۔ علم کی تعریف یہ ہے العلم ما یدرک حقیقت الشیء، علم جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک ہو، علم ہے۔ جس چیز کے ذریعے آپ کسی حقیقت تک پہنچ سکیں وہ علم کہلاتی ہے۔ اب ہے معرفت۔ معرفت کیا ہے؟ المعرفت یدرک حقیقت الشیء بأثرہ،
کسی چیز کا اپنے اثر سے پہچانا جانا، یہ معرفت ہے۔ علم یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی حقیقت سے پہچانی جائے، معرفت یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے اثر سے پہچانی جائے۔ اللہ اپنے آپ اپنی پہچان نہیں کروا سکتا، اللہ کی ذات ہے عین علم، عین علم اپنا ظہور نہیں کر سکتا جب تک معرفت میں تبدیل نہ ہو۔ عین علم ذات ہے اللہ کی، اسے اپنا ظہور کرنے کے لیے کچھ آثار کی ضرورت ہے، پھر معرفت بنے گی، ٹھیک ہے؟ عین علم ہو کر وہ اپنا ظہور نہیں کر سکتا، اسے اپنے ظہور اثر کی ضرورت ہے۔ آگ ہے، آگ میں جو حرارت ہے وہ آگ کی مخلوق نہیں، وہ آگ کا اثر ہے۔ سورج ہے نا، اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کی روشنی پڑتی ہے زمین پر، اب یہ جو سورج سے کرنیں نکل کر آ رہی ہیں، یہ کوئی سورج کی مخلوق تھوڑی ہے، یہ سورج کا اثر ہے، کرنوں سے پہچانا جاتا ہے کہ سورج ہے۔ میں آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہتا کہ آپ اتنی مشکل گفتگو پہ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ کرنوں نے بتایا سورج ہے، اگر کبھی بادلوں میں بھی چھپ جائے تو اندھیرا نہیں ہوتا، پھر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، چاہے بادلوں کی اوٹ میں ہی کیوں نہ ہو، اثر بتا رہا ہے کہ حقیقت ہے۔ آگ کی حرارت بتا رہی ہے کہ کہیں آگ ہے، سورج کی کرنیں بتا رہی ہے کہ کہیں آگ ہے۔ اب جاگنا میرے مولا نے فرمایا نحنو آثار اللہ، ہم اللہ کا اثر ہے، ہمیں دیکھو تمہیں خدا کا ہونا سمجھ میں آئے گا۔ اچھا مزے کی بات، معرفت کی ہیں دو قسمیں، معرفت پھر دو قسموں پر ہے، ایک ہے معرفت تامہ، پوری معرفت، مکمل معرفت، ایک ہے معرفت ناقصہ، ناقص مکمل معرفت نہ ہو، یعنی کسی چیز کا ادراک پوری طرح نہ ہو سکے، ناقص۔ معرفت تامہ، معرفت ناقصہ، پوری کائنات کی معرفت توحید ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اس میں انبیاء شامل ہیں، اس میں رسول شامل ہیں، پوری کائنات آدم سے عیسیٰ تک سوائے میرے محمد کے اور ان کی آل کے، پوری کائنات کی میرے بھائی جو معرفت ہے توحید کی وہ ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے۔ آل محمد کی معرفت ناقصہ نہیں، تامہ ہے۔ دیکھو میرے رسول سے کچھ یا رسول اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ میرے رسول نے فرمایا ان اللہ احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، ٹھیک ہے؟ وملائکۃ الاعلی والمقربین یطلبوا کما تطلبون۔ اللہ کا علم پوچھنے والوں، اللہ جس طرح عقلوں میں نہیں آتا اسی طرح کسی کی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں آتا، جس طرح تم تلاش کر رہے ہو اوپر والی مخلوق بھی ویسے ہی تلاش کر رہی ہے کہ اللہ ہے کہاں پر، پوری مخلوق تلاش کر رہی ہے۔ معرفت تامہ پہ دلیل دی میں نے آپ کو، معرفت ناقصہ پہ، یہ پوری کائنات کی، کسی بھی نبی سے پوچھا گیا نا خدا کا ظاہر کیا ہے تو وہ باطن پہ خاموش ہے، کسی سے باطن پوچھا گیا ہے تو وہ ظاہر پر خاموش ہے، کوئی سمجھا ہی نہیں سکا۔ ساری کائنات کی معرفت توحید ناقصہ ہے، آل محمد کی معرفت توحید تامہ ہے۔ کیوں؟ سائل آیا قرآن کے 5ویں وارث کے پاس، درود ایک مرتبہ ہو جائے
کی معرفت کیا ہے؟ گڑھڑ والوں، سوال ہے خدا کی معرفت کیا ہے؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ قال الامام بنا معرفتنا بنا عرف اللہ وبنا وحد اللہ وبنا عبد اللہ کا سوال کرنے والے اللہ کی معرفت ہم اب نہیں، ایسے نہیں، اب جاگ کے ذرا، اللہ کی معرفت ہم، اس کی پہچان ہم، جب تک کسی چیز کا تعارف نہ ہو وہ چیز پہچان میں نہیں آتی۔ میرا امام کہتے ہیں اللہ کا تعارف یہ ہے کہ ہم ہیں، اللہ کے وجود کا تعارف یہ ہے کہ ہم ہیں، لکھا بنا وحید اللہ ہے، ہمارے ذریعے ہی تو وہ واحد ہے، ہمارے ذریعے ہی تو وہ واحد ہے، بنا عبید اللہ ہے تو بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے وہ واحد ہے، ہمارے ذریعے اس کی عبادت ہوتی ہے، ہمارے ذریعے سے ہی اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اب قرآن کا وارث کہہ رہا ہے خدا کا تعارف ہم، خدا کی پہچان ہم، ہماری وجہ سے وہ واحد، اس کی پہچان ہوتی ہے، ہماری وجہ سے کہ وہ واحد ہے، ہماری وجہ سے اس کی عبادت ہوتی ہے، ہماری وجہ سے اس کی معرفت ہوتی ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے والوں، جب تک آل محمد کا سہارا نہیں لوگے، نہ دنیا میں اللہ ملے گا نہ آخرت میں اللہ۔ دیکھو یہ ہے اللہ کی معرفت، ٹھیک ہے؟ یہودی آ گئے مولا کے پاس، انہوں نے آ کے کہا یہ جو آپ کا اللہ کہتا ہے کہ میرا چہرہ ہے، یہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ بھائی اس کی پہچان ہے اس کی آل محمد، چہرہ کیا ہے؟ مولا نے انہوں نے کہا آگ جلاؤ، آگ کا الاؤ لگا جی، آگ بھڑکنے لگی۔ مولا علی نے فرمایا دیکھو آگ کا چہرہ کس طرف ہے؟ آگ مخلوق ہے اللہ کی، آگ اگر جلائی جائے تو دیکھو اس کا چہرہ کس طرف ہے، اور وہ آگ کے الاؤ کے چاروں طرف گھومتے پھرتے رہے، انہیں آگ کا چہرہ کہیں نظر نہیں آیا، وہ جدھر بھی گئے آگ ہی نظر آئی، جدھر بھی گئے آگ ہی نظر آئی۔ مولا نے کہا کہاں ہے اس کا چہرہ؟ انہوں نے کہا علی جدھر بھی جاتے ہیں آگ ہی نظر آتی ہے۔ فرمایا جس اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو علی سے اس اللہ کا پوچھنے آیا ہے۔ ہاں میرا اللہ کوئی چہرے والا اللہ نہیں ہے، اگر اس کا چہرہ زمانے میں کوئی ہے تو نحن وجہ اللہ ہے، ہم ہیں اس کا چہرہ، وہ چہرہ تو رکھتا نہیں، ہم تعارف ہیں اس کے چہرے کا، کہ اگر اس کا چہرہ ہوتا تو ہمیں دیکھ جیسے ہم یکتا ہیں ویسا وہ یکتا ہوتا۔ اچھا اب جب بات آئی نا واحد تک، اب واحد کی بھی تین قسمیں ہیں، تین واحد کی۔ پہلی قسم ہے واحد عددی، اور جو گنتی کا ایک ہوتا ہے 1 2 3 4، یہ جو پہلا ایک ہے نا ایک، یہ گنتی کا ایک ہے، واحد عددی اس کو بولتے ہیں، گنتی کا ایک، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے واحد نوعی، جس کی نو ہوتی ہے تو دایاں بایاں آگا پیچھا، ٹھیک ہے؟ تیسرا واحد ہے واحد جنسی، جس کی جنس ہوتی ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ آپ حیران ہوں گے کائنات علم میں واحد کی یہ تین تعریفیں ہیں، یہ تین قسمیں ہیں، چوتھی قسم ہی واحد کی کوئی نہیں۔ گفتگو ذرا دقیق ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ واحد تین قسموں پر مشتمل ہے، عددی، نوعی اور جنسی، ٹھیک ہے؟ یہ گنتی کا ایک ہوتا ہے، یا نوع میں ایک ہوتا ہے، طرفوں والا دایاں بایاں جس کا آگا پیچھا ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے،
یا ہوتا ہے جنس کا ایک، جنس میں مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. پوری کائنات علم میں واحد کی چوتھی قسم ہی کوئی نہیں. تو پھر اللہ واحد کیسے؟ بھائی اگر سمجھ میں آئے تو پھر خاموش نہ رہیے گا. واحد کی کائنات علم میں قسمیں تین ہیں، چوتھی ہے ہی نہیں. پہلے گنتی کا ایک ہو، اللہ گنتی کا ایک نہیں. بھائی تو گنتی سے ایک ہو. اچھا اب ایک کی تعریف پتہ کیا؟ ایک کی یا واحد کی میں نے آپ کو بتائی نا تین قسمیں. ایک کی تعریف بتاؤ اکیلا کسے کہتے ہیں؟ علم کہتا ہے منطق اور کلام میں جو ایک کی تعریف ہے نا وہ یہ ہے الواحد نصف الاثنین. ایک وہ ہوتا ہے جو دو کا آدھا ہو. اللہ اکبر. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں اور آپ سمجھ پائیں. ایک وہ ہے جو دو کا آدھا ہو. اللہ کہتا میں ایک ہوں اب دو کا آدھا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کائنات کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی. معاملہ ہے توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا. خدا کہتا ہے میں ایک ہوں. تمہارے پاس واحد کی صرف تین ہی قسمیں ہیں، یا وہ گنتی کا ایک ہوگا، یا نو کا ایک ہے، یا جنس کا ایک ہے. خدا نہ گنتی کا ایک، نہ نو کا ایک، نہ جنس کا ایک. پوری کائنات مل جائے. یہ علم کے دعوے داروں کو دعوت مطالعہ دے رہا ہوں میں آپ کے تبسم سے. پوری کائنات مل جائے، خدا کا واحد ہونا ثابت نہیں کر سکتی. اپنے علم کی روشنی میں جب پوری کائنات کا علم خدا کی وحدانیت بتانے میں تھک گیا تو علی نے منبر سے کہا کہ مجھ سے پوچھو. میں بتاتا ہوں کائنات کو اس کا جواب نہیں ہے. پسند کے عالم سے آپ پوچھ لیں. اللہ واحد عددی نہیں، اللہ واحد نوعی نہیں، اللہ واحد جنسی نہیں، وہ دو کا آدھا نہیں ہے. ایک ہے اکیلا. کیسے ایک ہے؟ کیسے اکیلا ہے؟ علی بادشاہ منبر پر ہے. لوگوں نے علی سے سوال کیا اللہ ایک کیسے ہے؟ اللہ ایک کیسے ہے؟ میرے مولا نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو الحمدللہ الذی بعثنی محمدا بالحق ان ربی هو واحد الحقیقی. کا اللہ کی عزت کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا. پوچھنے والے میرا اللہ ایک کیسے ہے؟ وہ تیرے علم کے مطابق ایک نہیں، وہ حقیقت میں ایک ہے. وہ ہے واحد حقیقی، وہ حقیقت میں ایک ہے. اب یہ جو اس کا حقیقت میں ایک ہونا ہے یہ اس کی صفت ثبوتیہ ہے جس کا اظہار وہ خود نہیں کر سکتا. اب اسے کچھ ایسے بنانے ہوں گے جن سے وہ اپنا واحد ہونا دکھائے، ورنہ صفت ثبوتی رہے گا. یاد ہے نا صفات ثبوتیہ کا سمجھا کیا ہوں میں؟ جو ظاہر جو کمال جلا سے آتی ہیں. کمال جلا کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا آئینہ بنایا جائے جس سے وہ اپنا آپ ظاہر کرے. جب تک صفات ثبوتی ظاہر نہ ہو اس کی توحید سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہے واحد حقیقی. اب اسے اپنی حقیقت دکھانے کے لیے کسی واحد حقیقت کو بنانا پڑے گا. اب اس نے بنایا ان 14 کو. اب تخلیق، اب اختراع ہوا، بنایا اس نے. آل محمد کو ہے یہ بھی اس کے واحد ہونے کی دلیل. کیسے؟ وہ ہے بغیر گنتی کے، وہ فرق یہ ہے صرف وہ ہے بغیر گنتی کے واحد، واحد حقیقی ہے. وہ بغیر گنتی کے ایک ہے، یہ 14 ہو کر بھی ایک ہے. اور صرف اتنا فرق، صرف اتنا فرق ہے. دیکھو وہ اپنی حقیقت میں رہ کے ایک ہے، یہ اس کے کمال جلا ہو کر ایک ہے. وہ گنتی کے بغیر ایک ہے، یہ 14 ہو کر ایک ہے، واحد ہے. یہ اس کے واحد ہونے کی دلیل ہے. توجہ کرنا، سورہ توحید جو ہے قل هو اللہ احد، مکمل توحید ہے، مکمل. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. احد پہلی سے توحید کی پہلی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ احد پہلی صفت ہو گئی توحید کی، ٹھیک ہے. اور یہ صفت ثبوتیہ ہے، وہ خود ظاہر نہیں کر سکتا. احد پہلی صفت، اللہ احد، اللہ الصمد، صمد ہونا دوسری صفت ہے. لم یلد تیسری، لم یولد چوتھی، ولم یکن لہ کفوا احد پانچویں. یہ خالص توحید ہے. احد صفت ثبوتیہ خود نہیں دکھا سکتا، صمد صفت ثبوتیہ خود نہیں دکھا سکتا، لم یلد صفت ثبوتیہ ہے نہیں دکھا سکتا، لم یولد صفت ثبوتیہ نہیں دکھا سکتا، ولم یکن لہ کفوا احد کے لیے بھی کسی اثر کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے خالص توحید خدا نے بیان کی سورہ اخلاص کے اندر، اور 5 صفتوں سے بیان کی ہے اس نے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ میری جانب ہے. اس نے توحید بیان کی، خالص توحید، اور 5 صفتوں سے بیان کی. اللہ یہ میسج نہیں دے رہا کہ 5 کا فکر جو ہے خدا کو کوئی خاصا پسند ہے، خاص پسند ہے یہ فکر اللہ کو، جو اپنی خالص توحید کا ذکر بھی ان 5 صفات کے ساتھ کیا. اب میں نے آپ سے کہا کہ وہ ظاہر نہیں کر سکتا ان کو، کیونکہ صفات ثبوتیہ ہیں. دلیل پہلے لگا ہے کل هو اللہ احد. یہ ہے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ وہ خود کو ہوا بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دوسرا ہوا کوئی ہے ہی نہیں، دوسرا وہ کوئی ہے ہی نہیں. اب اس نے کہا کل هو اللہ احد، کل پہلے، ہوا بعد میں، پھر لفظ اللہ، پھر احد پہلے ہے میرے محمد کی ذات. کل میں کل ہو اللہ، اس کی زبان کوئی نہیں، اسے زبان چاہیے اپنی ربوبیت دکھانے کے لیے. زبان بھی آل محمد ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی ثبوتیہ ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک اس کے آئینے نہ ہوں، اس کے مظہر نہ ہوں، اس کے آثار نہ ہوں. پہلے کل آیا، پھر ہوا آیا، پھر لفظ اللہ آیا، پھر احد آیا. پہلے کل ہے جو میرے رسول کی زبان سے آیا ہے، پھر ہوا کا مطلب وہ، یعنی کل خطاب رسول کو کہ آپ کہہ دیجئے، ہوا خطاب رسول کا، ہوا اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ خود کو ایک نہیں کہہ سکتا، اسے ایک کہنے والوں کو آل محمد کہتے ہیں. سمجھ نہیں بات؟ اسے ایک کہنے والے کو، اسے ایک کہنے والوں کو محمد آل محمد کہا جاتا ہے. یہ زیارت ہے نا، زیارت معرفت امام زمانہ. تو میں نے کہا کہ یہ معرفت تامہ ہے آل محمد. دوستوں کو زبانی یاد ہوگی، معرفت دعائے معرفت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ. اللہ کرے ہمارے وقت کا وارث جلدی آئے، دنیا کو پتا تو چلے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں. جب یہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے نا، تو دعا کیسے کرتا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک. توحید آپ نے سمجھ لی، بڑی مشکل توحید تھی. اب نتیجے لے لو، بس اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے. معرفت تامہ آل محمد ہے، پوری کائنات کی معرفت ناقصہ ہے، آل محمد کی معرفت تامہ ہے. اب دعا کرنے والا دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی لم اعرف رسولک، لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. دعائے معرفت کرنے والا اللہ سے دعا یہ کرتا ہے، اے میرے اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت دے. یہ دعا کسی مذہب میں نہیں ملے گی سوائے مذہب اہل بیت میں. یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں گھروں میں. معرفت امام زمانہ کی دعا ہے، جا کے چیک کرنا. معرفت تامہ صرف
اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی تو کیا ہوگا؟ لم اعرف رسولک، تجھے نہ پہچان سکا تو تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ میرے مالک مجھے اپنی معرفت دے کہ میں تیرے رسول کو پہچان سکوں۔ اگر میں نے اللہم عرفنی رسولک، پھر مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ توجہ رکھنا، فإنک إن لم تعرفنی رسولک، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہ دی، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کی میں پہچان اور معرفت نہیں کر سکوں گا۔ فإن لم تعرفنی حجتک، اگر تو نے اپنی معرفت کی مجھے حجت نہ دی، ضللت عن دینی، تو میرا دین گمراہی میں بدل جائے گا۔ یہ دعا ہے، اے اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت دے۔ اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت نہ دی تو مجھے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ دی تو مجھے حجت کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر مجھے حجت کی معرفت نصیب نہیں ہوگی تو میرا دین گمراہی میں بدل جائے گا۔ پتہ چلا دعائے معرفت امام زمانہ بتا رہی ہے خدا کی معرفت رسول کی معرفت کے لیے ضروری ہے، رسول کی معرفت حجت کی معرفت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت بغیر رسول کی معرفت کے حاصل نہیں ہوگی، رسول کی معرفت بغیر حجت کی معرفت کے حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ کائنات اسے جان ہی نہیں سکتی۔ اسے جاننے والے کا نام یا محمد ہے یا دنیا اسے جان ہی نہیں سکتی، اللہ جانا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، وہ این ذات ہے، این ذات، اب وہ کیسے ہے، کب سے ہے، کہاں ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کی صفات جتنی بھی ہیں وہ نظر آئیں گی ان میں سے جن کو اس نے اپنی ذات کا آئینہ بنایا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے میں شہید ہوں، گواہ ہوں ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ وہ موجود ہے۔ اب ہر جگہ وہ کیسے موجود ہے؟ کوئی نظر آتا ہے کسی کو؟ کوئی نہیں نظر آتا، موجود وہ ہر جگہ پہ ہے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ معرفت تامہ، معرفت ناقصہ ذہن میں رکھنا۔ قیامت میں خدا کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ خدا کہتا ہے وہ کیسا پرکیف منظر ہوگا۔ اب اے حبیب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ لائیں گے، ہر امت سے ایک ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ ہر امت سے ایک ایک گواہ لیں گے، وہ اپنی امت پہ گواہ ہوں گے۔ پھر اے حبیب ہم آپ کو ان نبیوں پر، ان گواہوں پر گواہ لائیں گے۔ بھائی اللہ گواہی نبیوں سے مانگ رہا ہے۔ تم نے تبلیغیں کی ہیں، تم نے میرا پیغام دیا ہے، رسالت کے فرائض ادا کیے ہیں، اللہ نہیں جانتا؟ اللہ کہہ رہے میں سمجھا، اللہ نہیں جانتا، وہ ہے خالق الغیب، صرف عالم الغیب نہیں، وہ غیب کا خالق ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ انہوں نے تبلیغیں کی ہیں، انہوں نے اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا ہے۔ بھائی وہ کہتا ہے گواہ لاؤ، موسیٰ تو نے میری رسالت پہنچائی، مالک پہنچائی، گواہ لاؤ۔ بھائی نبیوں سے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہ ہر نبی سے کہے گا گواہ لاؤ، اگر تم نے میری توحید کا پیغام پہنچایا ہے تو گواہ لاؤ۔ خدا کہتا ہے پھر سارے نبی اکٹھے ہو کر آپ کے اور میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یا رسول اللہ، اللہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے لاؤ گواہ تم نے میری نبوتوں کے فرائض پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ یا رسول اللہ چلیے اور ہماری گواہی دیجیے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، حبیب ہم آپ کو لائیں گے ان سب پر گواہ بنا کر۔ اللہ خود شہید ہے، خود گواہ ہے، محمد کو کیوں لے کے آ رہا ہے؟ نبیوں کی گواہی دینے کے لیے۔ خود جو شہید ہے اسے پتا ہے انہوں نے سارا کچھ کیا، پھر نبی کی گواہی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ خدا
معرفت تامہ اور ناقصہ، سب کی معرفت ناقصہ تھی. جن کی معرفت تامہ تھی وہ ناقصہ والوں پر گواہ بن رہا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ معرفت تامہ کائنات میں صرف آل محمد کو حاصل ہے اور کسی کو بھی معرفت تامہ حاصل نہیں. یہی وجہ ہے کہ زمانے کو دعوت ہے کہ علی کا دامن پکڑے، علی کا دامن پکڑا جائے. اس لیے اللہ کی صفات ثبوتی ہیں، ظاہر ہوں گی اس کے کمال کے آئینوں سے. ایک دربار ہے، ایک وقت کا امام ہے، بادشاہ نے بلا رکھا ہے جادوگر. مولا کا غلام ساتھ ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں مولا خود بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے قالین پڑا ہوا ہے، اس قالین پہ بنی ہوئی ہے شیر کی تصویر. اس قالین پر بنی ہوئی ہے شیر کی تصویر. اب ہوتا کیا ہے، جب امام آتے ہیں دربار میں بیٹھتے ہیں، وہ جو جادوگر ہے نا بادشاہ نے بلایا ہوا، بادشاہ اس کو کہتا ہے چلو کچھ دکھاؤ. فروٹ یا کوئی کھانے کی چیز رکھی جاتی ہے امام کے سامنے اور ان کے اس غلام کے سامنے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب جب وہ اپنے جادو کا اثر دکھاتا ہے تو وہ پلیٹ اٹھ جاتی ہے جو غلام کے آگے پڑی تھی. یہاں پر علماء کہتے ہیں دونوں پلیٹیں اٹھی، جو امام کے آگے بھی تھی وہ بھی اٹھی. یہ بات غلط ہے، امام پہ جادو اثر نہیں کرتا بھائی. تو جب ہمارے ہاں امام پہ جادو اثر نہیں کرتا، پلیٹ اٹھی ان کے غلام کے آگے سے، وہ اٹھا کے لے گیا. اب اس نے کہا کہ یہ دیکھا میرا کمال کہ میں نے آپ کے غلام کو کھانے نہیں دیا. اب غلام دیکھ رہا تھا مولا کی طرف کہ اس نے تو جو کرنا تھا اس نے کر لیا، اب میں کیا کروں، میں تو آپ کا دامن تھام کے آیا ہوں. سنو گے، میرے امام نے اس قالین کی طرف دیکھا، قالین کے اوپر جو شیر کی تصویر بنی تھی، تصویر کڑھائی ہوئی تھی شیر کی شکل کی. میرے امام نے اس شیر کو، کڑھائی والے تصویری شیر کو کہا کون آسادن شیر بن جا. وہ شیر بن گیا. بھائی اٹھائی پلیٹ اور غلام نے دیکھا مولا کی طرف کہ مولا اب کیا ہوگا. آپ نے اس شیر کی طرف دیکھا، کون آسادن شیر ہو جا. وہ شیر ہو گیا اور اس نے کیا کیا، اس جادوگر کو پکڑا، اپنے پنجوں میں دبوچا، توڑا موڑا اور کھا گیا. بادشاہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا آپ نے میرے سامنے میرے مہمان کو شیر کے ہاتھوں مروا دیا، اب اسی شیر سے کہیے کہ اس کو واپس اگل دے. سنو کہ مولا نے کیا کہا، معرفت تامہ والا کون ہوتا ہے. میرے امام نے کہا اگر موسیٰ کے عصا نے اگلا ہوتا تو ہمارا شیر بھی اگل دیتا. اگر موسیٰ کے عصا نے اگلا ہوتا تو ہمارا شیر بھی اگلتا. چونکہ موسیٰ کے عصے میں ان کا معجزہ تھا، موسیٰ کے عصے نے کھا کے اگلا نہیں، ہمارا شیر بھی کھا کے اگلے گا نہیں. مولا نے اس کو کہا تصویر ہو جا، وہ تصویر ہو گیا. عزیز دوستو، یہ ہے خدا کی معرفت تامہ کے مظہر. دنیا جب بھی توحید کو ڈھونڈنے گئی ہے تو دنیا کو توحید ان کے علاوہ کسی در سے کوئی نہیں ملی. دیکھو اللہ ہے نا، اللہ ہے خالق. خالق وہ ہوتا ہے جو کسی نمونے سے چیز بنائے، ٹھیک ہے. پھر وہ باری بھی ہے. باری کا مطلب بھی ہوتا ہے بنانے والا، ٹھیک ہے. خالق کا مطلب بھی ہوتا ہے بنانے والا. اب خالق بھی بنانے والا، باری بھی بنانے والا، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے جو بناتا ہے نمونے سے اس کو خالق کہتے ہیں، جو نمونے کے بغیر بناتا ہے اسے باری کہتے ہیں. باری جو ذات ہے نا، اس کی باری نمونے کے بغیر بنانا، یہ اس کی علت تامہ ہے کہ بغیر کسی نمونے کے بناتا ہے. یہ علت تامہ ہے توحید کی.
اب جو علت تامہ ہے نا، اس کی ایک شرط بھی ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے نا، جو معلول ہے، علت کی ضرورت جو ہے وہ فوراً ہو. اگر اس کے ہونے میں تھوڑا گیپ آ جائے تو پھر یہ علت بھی علت تامہ نہیں رہتی، ناقصہ ہو جاتی ہے. خدا کی صفت باری جو ہے یہ علت تامہ ہے، تامہ علت، مکمل علت ہے. اب یہ ظاہر ہوگی اس کے کمال سے. اس کے کمال کا نام آل محمد ہے وہ باری، بغیر نمونے سے بنانے والا. اب اس کی علت بچتی تب ہے جب اس کی ذات سے یہ فوراً ہو، فوراً ہو، فوراً. اب یہاں پہ وہ امام کا جملہ کہ اخترانا من نور ذات ہی، کہ ہمیں اللہ نے اپنی ذات کے نور سے اختراع کیا ہے. یہ ہو گئے تو اللہ کی توحید کے نشان بن گئے کہ اللہ ہے. آپ چلیے رسول اللہ سے اور آپ وقت کے اس امام تک آئیے. آپ کو ہر توحید بچی اس لیے ہے کہ یہ سجدہ ریز ہو گئے ہیں اللہ. اس لیے توحید بچی ہے کہ یہ سجدہ ریز ہو گئے ہیں اللہ کو، ورنہ اللہ کی ہر صفت کا مظہر آل محمد کا گھرانہ ہے. سلمان بیٹھے ہیں، جندب بیٹھے ہیں، مولا علی کی بارگاہ ہے. سلمان فارسی اور حضرت جندب یہ دونوں بیٹھے ہیں اور مولا علی کی بارگاہ ہے. دونوں سے مولا نے خطاب کیا، کہا یا سلیمانو و یا جندبو. نے کہا لبیک یا امیر المومنین، حاضر ہے امیر المومنین. میرے مولا نے فرمایا یا سلیمانو و یا جندبو انا احیی و امیتو و انا انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم و انا اعلم ضمائر قلوبکم من انکر مما اعطینا اللہ من فضلہ فقد انکر قدرت اللہ. میرے مولا نے کہا سلیمان، جندب حاضر ہے مولا، کہا سنو میری بات. انا احیی و امید، میں ابھی وہ ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں. احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں. بھیا پیارے، زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، مارنا اللہ کی صفت ہے. علی کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. بھائی اس کا زندہ کرنا یہ صفت ثبوتیہ ہے، وہ خود ظاہر ہی نہیں کر سکتا. ضروری ہے کہ وہ زندگی کا اختیار کسی ہاتھ میں دے. ضروری ہے کہ وہ زندگی کا اختیار کسی ہاتھ میں دے، اور وہ ہاتھ جس میں اس نے اختیار دیا ہے زندہ کرنے کا، اس ہاتھ کو ید اللہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ کہتا ہے. مانتے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس نے بہت مناظرے کیے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی خالق نہیں ہے، یہ کائنات ایک دھماکے سے بن گئی ہے، کوئی خالق کوئی نہیں. اس کو ایک دن سوچا کیا، اس نے
کچھ ایسی چیزیں لی، اب ممبر ہے میں نام نہیں لینا چاہتا، اکیلے میں پوچھیں گے میں بتا دوں گا، اس نے کچھ ایسی چیزیں لی گوبر وغیرہ، اس نے ایک بوتل میں بند کر کے رکھ دیا۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گوبر کو اگر ایک بوتل میں بند کر کے رکھ دیا جائے اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس نے گوبر کو ایک بوتل میں بند کیا، رکھ دی، کچھ دن کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، اس نے بوتل پکڑی، بغل میں رکھی، امام کے سامنے آ گیا، اس نے کہا انا باریہا، یہ بوتل میں جو کیڑے ہیں ان کا بنانے والا میں ہوں، ثابت ہوا میں بھی خالق ہوں، میں نے بھی بنا دیا ہے، تو آپ بھی تو کہتے ہیں اللہ خالق ہے، وہ پیدا کرتا ہے، میں نے بھی تو بنا دی ہے چیزیں، میں بھی خالق ہوں۔ مولا نے فرمایا یہ میرا ظرف ہے کہ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، سوچ لے تو خالق ہے ان کا۔ ہر بندہ میرے ساتھ رہے کہ بڑی لمبی محنت ہوئی ہے آج، کہا کہ سوچ لے تو خالق ہے ان کا، کہتے ہیں ہاں سوچ لیا میں خالق ہوں، فرمایا بتا ان میں سے کون سا کیڑا کس رنگ کا ہے، کون سا کیڑا کتنا جیے گا، کتنا مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا چلے گا، اگر تو خالق ہے تو بتا۔ تمہارے دلوں کی بھائی اللہ کیا کہتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں سینے میں چھپے ہوئے رازوں، سینے میں چھپی ہوئی بات کو جاننا خدا کہتا ہے میری صفت ہے، میں جانتا ہوں۔ قرآن ہے نا کہ اللہ سینوں میں چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، بھائی دلیل کیا ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے اس کا، یہ تو دعویٰ ہے اللہ کا کہ وہ جانتا ہے سینوں میں چھپی باتیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ڈھونڈو گے تو
علی کہے گا میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا خیال آتے ہیں۔ بھائی جب یہ بندہ ہو کے جان سکتا ہے تو وہ اللہ ہو کے نہیں جان سکتا؟ یہی تو دلیل ہے، یہی دلیل ہے اس کے جاننے کی۔ اور جن مولا نے کیا کہا، حاصل کلام جملہ میرے مولا علی کا، وہ علی جو خود کو کہتا ہے میں علم ہوں اللہ کا۔ علم اللہ علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا سلیمانو و یا جندبو، اے سلیمان اے جندب غور سے سنو، من انکر مما آتینا اللہ من فضلہ، جو کوئی انکار کرتے ان فضیلتوں کا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، فقد انکر قدرت اللہ، وہ ہمارا انکار نہیں کرتا، وہ اللہ کی قدرتوں کا منکر ہو جاتا ہے۔ انکار نہیں کا تو قدرت درمیان میں کہاں سے آگی؟ بھائی قدرت نظر نہیں آتی، قدرت کے مظہر نظر آتے ہیں، اگر مظہروں کو جھٹلا دیا تو اللہ کو جھٹلا دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ معرفت تامہ اگر چاہیے تو دامن آل محمد میں آنا پڑے گا۔ کیوں؟ میرے سرکار باقر نے فرمایا لوگوں کو حکم دیا گیا تھا معرفتنا، ہماری معرفت کرنے کا، وسلم الینا، ہمارے اوپر اسلام لانے کا، ہمیں ماننے کا، ورد الینا، ہماری طرف رجوع کرنے کا، ثم قال ان اصاموا وان اصلوا وان يشهدوا ان لا اله الا الله فجعلهم في نفوسهم ان لم يردوا الینا فكذلك بالمشركين۔ میرے امام نے فرمایا اللہ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آل محمد کی معرفت کو حاصل کریں۔ امر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہماری معرفت کو حاصل کریں۔ کہا جنہوں نے ہم پہ اسلام لائیں ہمیں مانیں، ہمیں تسلیم کریں، ہماری طرف رجوع لائیں۔ ثم قال، پھر فرمایا وَإِنْ صَامُوا، اگر وہ روزے رکھتے ہیں، وَإِنْ صَلُّوا، اب وہ نمازیں پڑھتے ہیں، فَلْيَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کے دلوں میں خیال یہ آتا ہے کہ لم يردوا إِلَيْنَا، کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہماری طرف رجوع نہیں لائیں گے، ہمیں اپنا مرکز نہیں بنائیں گے۔ فرمایا فَذَلِكَ بِالْمُشْرِكِينَ، یہ لوگ مسلمان نہیں رہتے بلکہ یہی مشرک ہیں، اللہ سے شریک ٹھہرانے والے، آل محمد کو ان کے مقام کے مطابق نہ ماننے والے۔ فرمایا مسلمان نہیں رہتے، یہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت تامہ ہیں یہ۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر آل محمد کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ ہماری رسائی توحید تک نہیں ہے، لے کر کون جائے گا؟ دامن آل محمد۔ دامن آل محمد ہمیں رسول اللہ کے دامن سے ملائے گا، اور رسول اللہ کا دامن ہمیں خدا کی توحید تک لے کے جائے گا۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن میں اللہ کے رسول ہوں گے اللہ کے نور میں، آل محمد ہوگی رسول اللہ کے نور میں، اور ہم ماننے والے ہوں گے آل محمد کے نور میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جتنی بڑی فضیلت تھی پھر دکھ بھی اتنے ہی بڑے، جتنی بڑی فضیلتیں تھیں پھر دکھ بھی اتنے ہی بڑے تھے۔ ایک رات آئی کربلا کے میدان میں، اس رات میرے امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو ہم ضلع سے گزر رہے ہیں، آؤ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جی بھر کے اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ساتھیوں نے تسبیحات پڑھنا شروع کی، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ خیموں تک آواز کچھ اس صورت میں پہنچتی تھی جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے، ایسے آواز خیموں تک پہنچتی تھی۔ تڑپ کے ایک بیمار اٹھا، علی ذرا میرے بابا کو تو بلائیے، مجھے بات کرنی ہے اپنے بابا حسین سے۔ مولا آتے ہیں، اپنے بیمار بیٹے سے ملتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یہ جو مکھیوں کے بن بنانے کی طرح آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو بیٹا یہ میرے ساتھی اللہ کی عبادت کریں۔ کہا بابا ان سے کہیے کہ عبادت آہستہ آواز سے کریں، کیا انہیں محسوس نہیں ہو رہا ان کی آواز رسول کی بیٹیوں کے کانوں میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ان سے کہیے کہ اپنی عبادت کی آواز کو کم کریں، کہ
ان کی آواز رسول زادیوں کے کانوں میں آ رہی ہے، میرے امام تڑپتے ہیں، پیار کرتے ہیں بیمار بیٹے سے، اور اپنے بیمار بیٹے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سجاد دیکھو آج ہوں میں منتظم اس قافلے کا، کل میں شہید ہو جاؤں گا، منتظم ہو جاؤ گے تم، پھر تم جانا اور رسول کی بیٹیاں جانے، پھر تم جانا اور شرابی کا دربار جانے، پھر تم جانا اور پتھروں کی بارش جانے، پھر تم جانا اور رسول زادیوں کے خیموں میں آگ جانے، جیسے تمہارا جی چاہا ویسے کرنا۔ عزادارو، جو غیور امام اپنے باپ کے صحابیوں کی عبادت کی آواز سننا گوارا نہ کرتا تھا، وہ کربلا کے میدان سے قیدی ہو کے نکلا، رسول زادیاں میرے امام کے ساتھ تھیں، سوچئے تو صحیح وہ کیا منظر ہوگا جب سر کٹے لاشے کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے مولا نے کہا ہوگا بابا دیکھ رہے ہو مظلومیت اپنے بیٹے سجاد کی، آپ کے تو سارے ساتھی بھی ساتھ تھے، میں اکیلا ہوں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے نہ میری حیا کرتے ہیں نہ رسول کی بیٹیوں کی حیا کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى